ناظرین، مسلمان خواتین کے پردے پر ملحدین کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، تو آج اس موضوع کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے تو ملحد اور لبرل خواتین کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ پردے کے موضوع پر مسلمانوں کے خلاف خود حرزہ سرائی سے باز رہیں اور یہ کام اپنے مردوں سے کروائیں۔ کم از کم میرے سامنے تو یہ کام ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ جو اعتراض لبرل خواتین کو مسلمان خواتین کے برقعے پہ ہے، مجھے وہی اعتراض ملحد اور لبرلز خواتین کے تمام کپڑوں پر ہے۔ اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ایک دفعہ ایک ملحدہ خاتون کو کرنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ایک گروپ کے دوست نے مجھے ایک گروپ کی پوسٹ پہ مینشن کیا جو ایک ملحدہ خاتون نے پردے کے خلاف لگائی تھی۔ میں نے وہاں جا کر بحث شروع کی۔ خاتون میرے شروع کے سوالوں سے ہی پریشان ہو گئیں اور سمجھ گئیں کہ مسلمانوں کے پردے پہ اعتراض کھڑا کرنا اتنا بھی آسان نہیں جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ اپنے تن کے سارے کپڑے بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہی ملحدانہ حربہ آزمانا شروع کیا جو ان کے باپ دادا کی میراث ہے، یعنی بندر کی طرح چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال میں پردے کی شرح کیا ہونی چاہیے؟ مجھے ان کا جواب پہلے سے پتا تھا، کیونکہ میں ملحدوں کی دماغی استطاعت سے واقف ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ پردہ ہونا ہی کیوں چاہیے۔ پھر میں نے ان کو پردے کی صحیح تعریف سمجھا دی کہ پردہ انسانی جسم اور دوسرے لوگوں کی نظروں کے درمیان آڑ کو کہتے ہیں، جس سے وہ میرا سارا مدعا سمجھ گئیں کہ اب تن کے سارے کپڑے خطرے میں ہیں۔ وہ سمجھی تھیں کہ شاید میں پردے کی کوئی روایتی تعریف بیان کروں گا جس میں عبایا، برقع یا چادر وغیرہ شامل ہوں گی، اور انہیں بحث کو طول دینے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے روایتی کو چھوڑ کر بنیادی تعریف سمجھا دی کہ جسم کے کچھ حصے چھپانا مقصد ہے۔ اب یہ کام آپ برقعے سے کریں، عبائے سے کریں یا کپڑوں سے، بات ایک ہی ہے، مقصد پورا ہونا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، قلابازیاں کھانے لگیں۔ اب ان کا اصرار یہ تھا کہ ان سے لونڈیوں کے یا کثرت ازواج کے موضوع پر بات کر لی جائے، اور میرا مدعا یہ تھا کہ موجودہ پوسٹ چونکہ پردے پر ہے لہٰذا اسی پر بات ہوگی، مگر اس پہ یہ خاتون رضامند نہ ہوئیں۔ سنا تھا کہ ملحدوں میں مرد اور خواتین برابر ہوتے ہیں، مگر یہ خاتون بھاگنے کے معاملے میں ملحد مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئیں۔ اپنی پوسٹ چھوڑ کر ایسی بھاگیں کہ پھر لوٹ کر ہی نہ آئیں۔ یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پردے سے متعلق اعتراضات کا جواب مسلمان بھائیوں کو کیسے دینا چاہیے۔ اس معاملے میں ایک بات کو ذہن نشین کر لیں کہ پردے پہ اعتراض کم از کم کوئی انسان تو نہیں کر سکتا، کیونکہ تھوڑا یا زیادہ پردہ ہر انسان کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اعتراض صرف پردے کی مقدار پر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جن لوگوں کو مسلمان خواتین کے منہ چھپانے پہ اعتراض ہے، اپنے جسم کے کچھ حصے تو وہ بھی چھپاتے ہیں، بالکل ننگے نہیں گھومتے۔ اور جب انسان خود ایک کام کرتا ہو تو وہ دوسروں پر اعتراض کرنے جوگا نہیں رہتا۔ چہرہ بھی انسانی جسم کا ایک حصہ ہے اور شرمگاہ بھی۔ اگر چہرہ چھپانا غیر منطقی ہے تو شرمگاہ کو چھپانا کیوں منطقی ہے؟ جو لوگ محض سائنس کو مانتے ہیں وہ شرمگاہ چھپانے کی کیا توجیہ پیش کر سکتے ہیں؟ وہ ضابطے اور قوانین کہاں سے لائیں گے جو مسلمانوں کے پاس موجود ہیں؟ مسلمانوں کے پاس تو پردہ کرنے کے لیے دینی اور اخلاقی دونوں جواز موجود ہیں، مگر ملحد کس بنیاد پر کپڑے پہن کر گھومتے ہیں؟ انہیں کس خدا نے حکم دیا ہے؟ یقینی طور پر یہاں یہی اصول وضع کیا جائے گا کہ میں اپنے جسم کا کون سا حصہ چھپانا چاہتا ہوں اور کون سا حصہ کھلا رکھنا چاہتا ہوں، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، نہ کہ دیکھنے والا۔ یعنی مسلمان خواتین پر یہ اعتراض تو کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ حق اگر دیکھنے والوں کو دیا جائے تو پھر ہم مسلمان بھی اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ ملحدہ خواتین شلوار، چڈی یا پاجامہ پہنتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان کی شرمگاہیں نظر نہیں آتی۔ کیا ہمارا یہ اعتراض جائز ہوگا؟ اور کیا ہمارے اس اعتراض کی بنا پر ملحدہ خواتین کو برہنہ گھومنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر مسلمان خواتین سے یہ فرمائش کس بنیاد پر کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ آپ کو دکھائیں؟ جسم کا حصہ چہرہ بھی ہے اور جسم کا حصہ شرمگاہ بھی، اور اپنے جسم کا کون سا حصہ دکھانا ہے اور کون سا چھپانا ہے، اس کا فیصلہ دیکھنے والوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ پھر پردے سے متعلق ہر ملک کے اپنے قوانین بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں پردے کی کوئی نہ کوئی شرح موجود ہے۔ یہ کہیں بھی ممکن نہیں کہ انسان مادرزاد برہنہ ہو کر گھومے اور قابل دست اندازی پولیس نہ ہو، چاہے وہ ملک مسلمان ہو یا نہ ہو۔ یعنی پردے پر جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان میں جرم حد سے کمی کرنے پر صادر ہوتا ہے، نہ کہ زیادتی کرنے پر۔ آپ چاہے امیزون کے کسی جنگلی قبیلے میں چلے جائیں، وہاں بھی مرد حضرات کیلے کے ایک پتے سے اور خواتین کیلے کے 3 پتوں سے اپنا جسم ڈھانکتی ہیں۔ آپ وہاں 3 پیس سوٹ پہن کر چلے جائیں تو کیا وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ کپڑے پہنے ہیں؟ جی نہیں، وہ آپ کو تب سزا دیں گے جب آپ ان کے بنائے ہوئے قوانین سے بھی کم کپڑے پہنیں گے، یعنی ننگے گھومیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ملحدوں نے اگر اپنا کوئی ملک بنایا
तो वहाँ नंगे घूमने का रिवाज होगा। कोई ना कोई कानून तो बनाना ही पड़ेगा, यानी किसी हद तक पर्दा तो करना ही पड़ेगा। और जब खुद पर्दा कर लिया तो फिर दूसरों के पर्दे की मिकदार पर एतराज नहीं बनता। यहाँ ये एतराज भी नहीं किया जा सकता कि कपड़े इंसान मौसमों के असरात से बचने के लिए पहनता है, क्योंकि शदीद गर्मी में भी लोग उमूमन ऊपर के सारे कपड़े उतार देते हैं, मगर कम से कम चड्डी जरूर पहने रखते हैं, चाहे जितने मर्जी बेशरम और बेगैरत हों। यानी अगर मौसम के असरात से बचना कपड़े पहनने की वजह तस्लीम किया जाए तो फिर गर्मियों में तो इंसान को बिल्कुल नंगा घूमना चाहिए। यानी इंसान के पास कपड़े पहनने की ना तो कोई साइंसी वजह है ना कोई मंतकी वजह। कपड़े पहनने की अगर इंसान के पास कोई वाहिद वजह है तो वह है उसके खालिक का हुक्म, जिसने उसको पैदा किया। वही इस बात का तयन करेगा कि मर्द के जिस्म छुपाने की कम से कम शरह कितनी है और औरत के जिस्म छुपाने की कम से कम शरह कितनी। तो जो लोग खालिक को मानते हैं वो अपने खालिक के हुक्म की मुनासबत से अपना जिस्म छुपाते हैं, और जो लोग किसी खालिक को नहीं मानते उन्हें चाहिए कि या तो कपड़े पहनने की कोई साइंसी या मंतकी वजह बताएं या फिर मादरजात नंगे होकर घूमें। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।